الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعة. میرے محترم بزرگوں، 2 ہفتوں سے ایک ہی حدیث پر گفتگو چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو 12 چیزوں کی وصیت فرمائی. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. یعنی اگر آدمی اپنے آپ کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں لگا لے گا تو گویا کہ وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا. اور 3 چیزیں ایسی بتائی تھیں کہ جن کو اپنانے سے اور جن کو اپنے عمل میں لانے سے انسان نجات تک پہنچ جاتا ہے اور نجات حاصل کر لیتا ہے. اب آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے ذریعے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ ہم سب سے ہوتے رہتے ہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. چونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر آدمی ان 3 چیزوں پر عمل کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور سیئات ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سیئات کو اور گناہوں کو مٹا دے. ان میں سے ایک ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کو اس وقت تک نماز میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے. یعنی جب تک وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص نماز میں ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے بعد میں دوسری نماز کا انتظار کرنا. دوسری روایت یہ ہے کہ فرشتے ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ دعا ان الفاظ میں کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما. لیکن اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے
اور جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ان 3 چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز سے فارغ ہو گئے تو اب دوسری نماز کا انتظار میں یہ آدمی لگا ہوا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں مسجد ہی کے اندر اور جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کامل طور پر وضو کرنا، سخت سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور مکمل وضو کر رہا ہے، سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کر رہا ہے، مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عمل بھی کفارے کا سبب بنے گا، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرتا ہے کامل طور پر، سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کرتا ہے، ہر عضو کو صحیح سے دھوتا ہے، صحیح سے مسح کرتا ہے، مل مل کر اعضاء وضو کو دھوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ چونکہ ایک تو کامل وضو کرنا یہی بہت ضروری ہے، اور سخت سردی کے زمانے میں، سخت ٹھنڈ کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، گویا کہ یہ ایک طرح کی اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مشقت کا بھی اجر دے رہا ہے، اور اجر یہی ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے یہ کہ کامل طور پر وضو کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان 3 عملوں کو کر لے اور ان 3 چیزوں پر اپنے آپ کو لگا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقامات میں جگہ ملتی ہے۔ 3 عمل کیا ہیں؟ ایک تو یہی کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، کہ سخت سردی میں اور دشواری میں کامل وضو کرنا، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ دور سے چل کر مسجد آنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، کہ دور سے چل کر پیدل چل کر آنا اور مسجد میں نماز میں شرکت کرنا، کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی کا اضافہ کرتے ہیں اور ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر انسان ان 3 چیزوں پر عمل کر لے اور ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 عمل کرنے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور جہاں گھر ہے وہاں سے پیدل چل کر آنا، اور سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے کامل وضو کرنا، سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دور سے چل کر مسجد میں آنا اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا، جماعت میں شامل ہونا۔ ایک مرتبہ ایک قبیلہ بنو سلمہ
ان کے جو مکانات بنے ہوئے تھے وہ مسجد نبوی سے دور بنے ہوئے تھے. جہاں مسجد قبلتین ہے، جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی حاضری ہوتی ہے. یہ وہ مسجد ہے کہ نماز کے